السلام علیکم ڈیفینس لورز ویئرز انڈین آرمی کے 6 لیفٹیننٹ کرنل رینک کے آفیسرز کی گرفتاری کی خبر پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ چین کے 3 نئے سیٹلائٹ لانچ اور 23 مارچ کی پریڈ سے متعلق لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کے علاوہ دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈز، مختلف انڈین ویب سائٹس جیسا کہ ٹائمز آف انڈیا، دی پرنٹ اور لائیو منٹ کے مطابق انڈیا کی سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن یعنی CBI نے انڈین فوج کے 6 لیفٹیننٹ کرنل سمیت کئی سینئر آفیشلز گرفتار کر لیے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق یہ افراد آرمی کے سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ میں کرپشن میں ملوث پائے گئے ہیں۔ آرمی ایئر ڈیفنس کور کے لیفٹیننٹ کرنل بھگوان، جو اس وقت اسٹڈی لیو پر ہے، وہ اس ریکروٹمنٹ ریکٹ کے ماسٹر مائنڈ ہیں، جبکہ نائب صوبیدار کلدیپ سنگھ بھی ان کے ساتھ ملوث پائے گئے۔ CBI نے اس کیس کو لے کر 30 مختلف جگہوں پر چھاپے بھی مارے ہیں اور ٹوٹل 23 آرمی پرسنل کے علاوہ چند سویلین جن میں آفیسرز کے رشتہ دار شامل ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ انڈین آرمی نے پین انڈیا ریکروٹمنٹ کا امتحان اس وقت کینسل کر دیا تھا جب ایک پیپر کے لیک ہونے کی اطلاع منظر عام پر آئی تھی۔ CBI نے بریگیڈیئر VK پروہت کے 28 فروری کو سبمٹ کروائے گئے ایلیگیشنز کے بعد تحقیقات کرتے ہوئے حالیہ گرفتاریاں کی ہیں۔ فرینڈز، چین نے 3 یاوگان 31 آبزرویشن سیٹلائٹ لانچ کر دیے ہیں۔ چائنیز حکام کے مطابق یہ سیٹلائٹ پوزیشن سرویلنس سیٹلائٹ کا حصہ ہیں۔ یاوگان کا مطلب ہے ریموٹ سینسنگ، گو کہ چین نے یاوگان سیٹلائٹس کو الیکٹرو میگنیٹک انوائرمنٹل مانیٹرنگ اور متعلقہ ٹیکنالوجی ٹیسٹ کے لیے استعمال کیے جانے کی بات کی ہے۔ تاہم امریکی حکام کے مطابق حالیہ سیٹلائٹ الیکٹرانک انٹیلیجنس کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ امریکنز کے مطابق ان سیٹلائٹس کو شپس کی ریڈار اور کمیونیکیشن ایمیشنز کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اس سلسلے کے پہلے سیٹلائٹ کو 10 اپریل 2018 کو لانچ کیا گیا تھا۔ امریکن کمپنی نارتھروپ گرومن کو US نیوی اور آسٹریلین نیوی کے MQ-4C ڈرونز کی سپورٹ کے لیے $82 ملین کا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے۔ اس کانٹریکٹ میں ان ڈرونز کی سسٹینمنٹ، انجینئرنگ، لاجسٹکس، ٹیسٹ اور مشن کنٹرول کے علاوہ آپریٹر کے ٹریننگ سسٹم کی سپورٹ شامل ہے۔ ان ڈرونز کو انٹیلیجنس، سرویلنس اور ریکانیسنس مشنز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کانٹریکٹ کے مطابق یہ کام مارچ 2022 تک مکمل ہوگا۔ فرینڈز، ساؤتھ افریقن کمپنی ملکور نے UAE میں اپنا دفتر قائم کرنے اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ مل کر ڈرونز تیار کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ملکور کا یہ دوسرا انٹرنیشنل آفس ہے۔ اس سے پہلے اس کمپنی نے انڈیا میں ایک آفس فروری میں کھولا تھا۔ ملکور نمبر آف ویپنز اور سسٹم UAE میں بنانا چاہتی ہے، جس میں 4x4 آرمرڈ وہیکلز، سینچورین پیٹرول بوٹس، گرینیڈ لانچرز کے علاوہ ڈرونز قابل ذکر ہیں۔ انٹرنیشنل ڈیفنس ایگزیبیشن میں ملکور UAE نے اپنا آرمڈ میڈیم آلٹیٹیوڈ لانگ انڈیورنس ڈرون انویل کیا تھا۔ اس ڈرون کے بارے میں کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ ڈرون 30,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے 35 آورز سے زائد فضا میں رہ کر اپنے آپریشن سر انجام دے سکتا ہے۔ ملکور UAE نے اپنی سینچورین پیٹرول بوٹس بھی اس موقع پر انویل کی اور کہا کہ یہ بوٹس 40 ملی میٹر کے ریموٹ کنٹرول ملکور آٹو گنریڈ لانچر سے لیس ہے۔ ان بوٹس کو بیسیکلی شپس کی انٹرسیپشن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پینٹاگن نے اعلان کیا ہے کہ انڈیا ابھی امریکہ کے ساتھ دفاعی تعاون کا معاہدہ طے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تاہم پینٹاگن کے حکام کا کہنا تھا کہ انڈیا امریکہ کا اہم ڈیفنس پارٹنر ہے اور عسکری سطح پر انڈیا US ملٹری کے ساتھ بہت سے معاملات یعنی کمانڈ اینڈ کنٹرول اور انفارمیشن شیئرنگ کے معاملے پر کوآرڈینیٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ انڈین ملٹری US ملٹری کے ساتھ انٹر آپریٹیبل ہے۔ یاد رہے کہ انڈیا اور US نے گزشتہ برس اکتوبر میں بیکا یعنی بیسک ایکسچینج کوآپریشن ایگریمنٹ طے کیا تھا۔ اس معاہدے کے تحت US انڈیا کو سیٹلائٹ ڈیٹا فراہم کرے گا۔ دونوں ممالک کے مطابق اس معاہدے کا بنیادی مقصد چین کے خطے میں اثر و رسوخ کو کم کرنا ہے۔ پینٹاگن کے مطابق چین کی انڈیا کے ساتھ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر کشیدگی اور انڈین اوشین میں بڑھتی ہوئی پیٹرولنگ انڈیا کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ اسرائیل اور ساؤتھ کوریا نے انٹیلیجنس، سرویلنس، ٹارگیٹنگ اور ریکانیسنس ڈرون پر
مشترکہ طور پر کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ کورین ایروسپیس انڈسٹریز اور ایلبٹ سسٹم کے درمیان اس سلسلے میں MOU بہت جلد متوقع ہے۔ کورین آرمڈ فورسز کی آئی اسٹار صلاحیت کی غرض سے اس فیچر ڈرون پر دونوں ممالک مل کر کام کریں گے، جبکہ اس اشتراک میں مستقبل کے انٹرنیشنل پوٹینشیل کسٹمرز کو بھی ذہن میں رکھ کر کام کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ ایلبٹ سسٹم اس وقت 10 مختلف اقسام کے ڈرون تیار کر رہی ہے۔ ان ڈرونز میں 1.5 ٹن وزنی میڈیم آلٹیٹیوڈ لانگ انڈیورنس ڈرون قابل ذکر ہے۔ یہ ڈرون گزشتہ ایک دہائی سے اسرائیل کے علاوہ دنیا کے 30 ممالک کے زیر استعمال ہے، جس میں یونائٹڈ کنگڈم، سوئٹزرلینڈ، کینیڈا اور فرانس قابل ذکر ہیں۔ فرینڈز، پاک آرمی کے لیے فرینچ AS350 ہیلی کاپٹرز کے ایک اور بیچ کی اس وقت فلائٹ ٹیسٹنگ فرانس میں سر انجام دی جا رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق فائنل فلائٹ ٹیسٹ کے بعد یہ ہیلی کاپٹرز پاکستان کو ڈیلیور کر دیے جائیں گے۔ اگر آپ پاک آرمی ایویشن کے زیر استعمال تمام ہیلی کاپٹرز فلیٹ کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ویورز، ایک اور خبر کے مطابق پاکستان کی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر یعنی NCOC نے 23 مارچ کی یوم پاکستان پریڈ شیڈیول کے مطابق منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے اسپیکولیشنز تھیں کہ شاید 23 مارچ کی پریڈ کووڈ-19 کی تیسری ویو کے تناظر میں پوسٹ پون کر دی جائیں۔ فرینڈز، چین نے اپنے ملٹری انتھوزیسٹ کو ایڈوائز کیا ہے کہ وہ مخالف انٹیلیجنس ایجنسیوں سے بچ کے رہیں اور دشمن ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو کلاسیفائڈ معلومات ریلیز کرنے سے بچیں۔ یہ بیان ایسے وقت میں سننے کو ملا ہے جب چین کے ملٹری افیئرز کے کئی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ دراصل ہوا یہ کہ کسی ملٹری انتھوزیسٹ نے ایک ایسے ویپن کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی جو ابھی تک سروس میں شامل نہیں ہوا تھا۔ فرینڈز، پاک فضائیہ کے عنقریب ریٹائر ہونے والے سربراہ مجاہد انور خان نے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔ GHQ آمد پر آرمی چیف نے مجاہد انور خان کی ملک کے لیے خدمات کو سراہا اور آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ میں پاک فضائیہ کی کامیابی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فضائیہ کے کردار کو سراہا اور مجاہد انور خان کی قائدانہ صلاحیت کو اکنالج کیا۔ اس سے پہلے مجاہد انور خان نے ISI ہیڈ کوارٹر کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے ISI کے چیف جنرل فیض حمید سے ملاقات کی۔ ویورز، ایک اور خبر کے مطابق جنوبی وزیرستان کی تحصیل برمل کے علاقے زمچن میں پاک فوج کے تعاون سے 35 سال بعد پرائمری اسکول کو بحال کر دیا گیا ہے۔ US ایئر فورس کے F-22 ریپٹر کو ان فلائٹ ایمرجنسی کا سامنا کرنا پڑا، تاہم اس ان فلائٹ ایمرجنسی کے بعد لینڈنگ کے دوران بھی اس ایئر کرافٹ کو حادثہ پیش آیا۔ یہ ایک سال کے اندر F-22 ریپٹر کو پیش آنے والا دوسرا حادثہ ہے۔ اس سے پہلے اسی طرح کا حادثہ مئی 2020 میں F-22 ریپٹر کو پیش آیا تھا۔ ویورز، اگر آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اسٹیلتھ ایئر کرافٹ F-22 ریپٹر اور F-35 ایئر کرافٹ کو اب تک پیش آنے والے حادثات کے بارے میں مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔